السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن مبارکن۔ کل ہم نے برکت کا معنی اور مفہوم پڑھا کہ کچھ جگہوں میں برکت ہوتی ہے، کچھ زمانوں میں اوقات میں برکت ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں برکت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر برکت ہوتی ہے، اور پھر ہم نے بابرکت بننے کے لیے جو ضروری کام کرنے چاہیے، ضروری اقدامات کرنے چاہیے، ان کو شروع کیا تھا۔ اور اس میں سے پہلا قدم ہم نے پڑھا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان میں کس طرح برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی جاؤں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بابرکت بنایا، ان میں برکت اتاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی برکت کیا ہے، یعنی جو بندوں میں آتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی اس چیز میں برکت نازل کر دیتا ہے جو اس کو عطا کی گئی ہوتی ہے، جیسے مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، علم ہے، تو اس کا تھوڑا بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب برکت چھین لی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں بھی، ڈھیروں مقدار بھی قلیل ہو جاتی ہیں، تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر کم دنوں میں ہی بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں، یعنی تھوڑے دنوں میں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، تھوڑی سی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام ان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا انسان اسی کام کو، اتنے ہی اماؤنٹ کے کام کو بہت زیادہ دنوں میں بھی نہیں کر پاتا۔ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ ان کے پاس دولت کم ہوتی ہے لیکن وہ اپنے گھر میں خوشحال ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے مال میں برکت ڈال دی ہوتی ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ملینز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، ان کی ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں مجھے کسی نے قصہ سنایا کہ ایک امام صاحب تھے، ان کی تھوڑی سی تنخواہ تھی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ ان کا کہ الحمدللہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے اور میں اس پر اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے 18 سال سے میرے گھر کا ایک بلب بھی فیوز نہیں ہوا، ایک لائٹ بھی خراب نہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، نقصان میں نہیں جاتا، بیماری میں نہیں جاتا، ٹوٹ پھوٹ میں نہیں جاتا۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بہت ہے لیکن اسی حساب سے نکلتا بھی ویسے ہی ہے اور زیادہ بھی پورا نہیں پڑتا، کمی کا ہی شکار رہتے ہیں، کمی کو روتے رہتے ہیں۔ تو کئی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، مثلاً علم میں برکت۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا کرتے ہیں وہ علم کے اعتبار سے مبارک ہوتا ہے، تو وہ جس مجلس میں بھی بیٹھتا ہے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس شخص کے اندر بھی علم کو پہنچانے کا شوق ہوتا ہے، وہ ہر طریقے سے علم کو نشر کرتا ہے، علم کو عام کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سابقہ علماء ہے کہ کس طرح انہوں نے بغیر بجلی کے، بغیر رات کی روشنی کے، یعنی لالٹینوں میں دیے جلا کے، اور بعض اوقات جیسے امام بخاری کا آتا ہے کہ چاندنی راتوں میں کتاب التاریخ لکھی جو رجال کی تاریخ تھی، اور بھی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ مثلاً امام بخاری کو ہم لیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان کے عمل میں اخلاص تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانا گیا، اس پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ اور پھر اتنے 100 سال بعد آج بھی مسلمانوں کے گھروں کی بھی زینت ہے اور لائبریریوں کی بھی، اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جب انسان کسی کام میں خلوص اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اخلاق میں برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان فراخ دل ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، اور لوگ اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، جو اس سے ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے۔ بعض اوقات انسان ایک چھوٹی سی ایفرٹ کرتا ہے، چھوٹا سا مشورہ کسی کو دے دیتا ہے کہ اچھا تم یہ کاروبار کر لو، وہ بچہ اس کاروبار میں لگ جاتا ہے اور وہ بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔
اب اس شخص نے تو ایک چھوٹا سا مشورہ دیا، لیکن خلوص کے ساتھ دیا، خیرخواہی کے ساتھ دیا، محبت کے ساتھ دیا، اور وہ اتنا فلرش کر گیا اور اس سے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا مشورہ جو ہے وہ کتنا کارآمد ہوگا، کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے، یعنی تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن اس سے خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں ایک اطمینان نظر آتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مبارک بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے علم میں بھی برکت دے، کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ صرف ہماری ذات میں ہی آ کے ختم نہ ہو جائے، ہم اس پر عمل کریں، عمل کی مثال بنے، اس کو سکھانے والے بنے، اس کو آگے بڑھانے والے بنے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں برکت دے، ہمارے اعمال میں برکت دے، کہ کوئی بھی کام کریں، ہم چھوٹا کریں یا بڑا، اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الزیادہ والنمو،